بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، ہم آج آپ کو سنائیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کا مکمل واقعہ قصص الانبیاء میں سے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے اور بہت اچھے مشہور پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی طبیعت نہایت حلیم الطبع، نیک، صالح اور اعلیٰ درجے کی تھی۔ آپ کا وطن ملک شام تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شادی ابراہیم بن یوسف علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ 10 مسکینوں کو جب تک کھانا نہ کھلا دیتے، اس وقت تک خود بھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب نیا کپڑا پہننا چاہتے تو پہلے 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے، پھر خود کپڑا پہنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر نعمت عطا کی تھی۔ کھیتی باڑی، باغات، مویشی، لونڈی، غلام، دولت، عزت، اولاد، صالح اور بیوی فرما بردار تھی۔ ہر چیز کی فراوانی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہر طرح کی نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور ہر نعمت کی بہت قدر کرتے تھے۔ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی شب و روز عبادت بندگی میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب، تیرا بندہ ایوب جو اتنی عبادت میں مشغول رہتا ہے، لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی وجہ اس کا دولت مند ہونا ہے۔ تو نے اسے خوب دولت دی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ تیری اتنی عبادت نہیں کرتا جتنی ابھی کرتا ہے۔ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں اسے بہکاؤں۔ میرے بہکانے پر یہ تیری اتنی عبادت و بندگی نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دے دی تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا جائے۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اس وقت گیا جب وہ عبادت میں مشغول تھے۔ شیطان نے اپنی طور پر خوب کوشش کی کہ کسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو فریب دوں، مگر وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے۔ شیطان اپنی شکست ہو جانے پر واپس ناکام ہو کر چلا گیا۔ ایک روایت ہے کہ فرشتے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت و بندگی دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس مال دولت ہونے کی بنا پر تیری بندگی کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیاوی ہر طرح کا آرام ہے، اس لیے وہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، اطاعت بندگی دولت کی عوض نہیں ہے، یہ خاص میرے لیے ہے۔ میں نے جو نعمت دی ہے اس کے شکر میں میری بندگی کرے گا اور حال حال میں ہماری رضا پر شاکر صابر ہے۔ تم یاد رکھو، ہر طرح وہ میرا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے خود آزمائش اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پریشانی میں گھر کر اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ادا کروں تاکہ میرا رب مجھے صابروں میں شامل کر لے، اس طرح مجھے بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی آئی، اے ایوب، تم مجھ سے صحت تندرستی مانگتے، تم نے کیوں رنج و بلا طلب کی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے مصیبت بہتر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام بدن میں پہلے پھوڑے نمودار ہوئے، اس کے بعد پھوڑے زخم میں تبدیل ہو گئے، پھر ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ پہلے مال کا نقصان ہوا، اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی، تمام آرائش و آسائش کی چیزیں جاتی رہیں، ان کی اولاد مکان گرنے سے ملبے تلے دب کر مر گئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 40,000 بھیڑ بکریاں، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، گائیں، بیل، مویشی تھے، وہ سب مر گئے۔ ملازموں نے جب یہ خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دی تو اس وقت وہ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ عبادت سے فارغ ہونے پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ملازمین نے بتایا، میدان میں جتنی بھیڑ بکریاں تھیں، غیب سے آگ آئی اور اس آگ نے سب کو جلا کر بھسم کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، جس چیز کی تھی اس نے ہی انہیں جلا کر بھسم کیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام دوبارہ سے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چرواہے نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے گائیں بیل میدان میں تھے، اچانک آگ آئی اور سب کو جلا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے چرواہے کی بات سنی اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ شتربان آئے اور آپ کو خبر دی، اے حضرت، جتنے 1000 اونٹ آپ کے تھے وہ سب جل گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور کہا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرے آئے اور بولے، اے حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کے تمام گھوڑے مر گئے ہیں، ان میں سے ایک گھوڑا بھی نہیں بچا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تمام اسباب و اثاثے، گھر، دروازے، فرش، چھت، پردے سب آگ کی نظر ہو گئے، کچھ بھی باقی نہ بچا تھا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ مشغول تھے۔ آگ کے شعلے ان کے آگے آگے گر رہے تھے۔ لوگوں نے آپ سے کہا، اے حضرت، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب تو کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرا دیے اور ان سے فرمایا،
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جان بچ گئی ہے، وہ بھی بہتر ہے۔ دوسرے دن کا ذکر ہے کہ 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں معلم کے پاس پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے معلم جیسے ہی کسی کام سے مکتب سے باہر گیا، اس کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد مکتب کی چھت گر پڑی۔ جب معلم لوٹے ان کے سامنے منظر ہی کچھ اور تھا۔ وہ لڑکے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ کر گئے تھے۔ لوٹنے پر وہ لڑکے اور لڑکیاں چھت تلے دب کر مر چکے تھے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر ملی اور وہ بولے وہ سب شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند، مال و متاع، گھر سب کچھ ختم ہو گیا تھا، پھر بھی غم ہونے کے بجائے صبر کر رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہتے تھے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ 1 ہفتہ گزر جانے پر حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں ایک پھوڑا نکلا اور آہستہ آہستہ وہ پھوڑا زخم میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد معمولی پھوڑا پھیلتے ہوئے سڑنے لگا، اس میں تعفن پیدا ہو گیا، تمام بدن کا گوشت سڑ گیا۔ گوشت کے سڑنے سے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ بدن میں کیڑے پڑ جانے سے وہ زیادہ عبادت کرنے لگے تھے۔ تکلیف اور پریشانی کے سبب بھی عبادت میں سستی نہ برتتے تھے۔ ایک ہی جگہ پر پڑے رہنے سے اٹھنے اور بیٹھنے، ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ رہی تھی۔ 4 برس بیت گئے، وہ فرش پر پڑے رہتے تھے۔ اپنے اور بیگانے محلے والے ان کے اس بیماری کی بنا پر ان سے نفرت کرنے لگے تھے۔ سب رشتہ دار ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ 4 بیویوں میں سے ایک بیوی رحیمہ ان کے پاس رہ گئی۔ وہ بہت نیک تھی، ہر وقت اپنے شوہر کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحیمہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ وہ دل و جان سے ان کی خدمت کو ہر وقت تیار رہتی تھیں۔ وہ خوشحالی کے دنوں میں حضرت ایوب علیہ السلام سے خوش تھیں اور ان کی خدمت کرتی تھیں۔ اس طرح اب مصیبت میں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ لونڈی، غلام، نوکر، چاکر ایک ایک کر کے سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بیوی رحیمہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ میرا سب ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اس پر بیوی نے کہا جب آپ صحت مند تھے اور دولت نعمت بھی آپ کے پاس تھی، ان دنوں بھی میں آپ کے ساتھ تھی۔ یہ رنج و غم مصیبت کی گھڑی ہے، میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوں اور تکلیف کو برداشت کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آخرت میں میری نجات ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ جانے سے آپ کے زخموں سے بدبو آنے لگی تھی۔ وہ بدبو محلے والوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ محلے والوں کی برداشت جواب دے جانے پر انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا تمہارے زخموں سے بہت بدبو آتی ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ بیماری بھی ہمیں اپنی لپیٹ میں نہ لے کر بیمار کر دے۔ ایسا ہو جانے پر ہماری بھی یہی حالت ہو جائے گی جو آپ کی ہے۔ اس محلے کو چھوڑ کر آپ کہیں اور چلے جائیں تاکہ محلے کے لوگ اس بیماری سے محفوظ رہیں۔ محلے کے لوگوں کی مخالفت کے سبب حضرت ایوب علیہ السلام کو محلہ چھوڑ کر گاؤں سے باہر نکلنا پڑا۔ بیماری اور محلے سے دور ہو جانے پر حضرت ایوب علیہ السلام روئے اور اللہ سے فریاد کی کہ اللہ ہماری سرداری کہاں ہے، دولت و فرزند اور میرے عزیز و اقارب کہاں ہیں؟ آج میرے پاس کوئی نہیں آتا ہے۔ اللہ تو میرا مالک ہے، تو ہی مجھ پر رحم کرنے والا ہے۔ مجھ میں بیماری ہے جس کی بنا پر گاؤں کے لوگوں نے مجھے گاؤں سے باہر کر دیا۔ اس جگہ سے بھی لوگوں کی شکایت پر حضرت ایوب علیہ السلام کو تیسری جگہ رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ایسی تھی، وہاں رہنے والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا وہاں رہنا پسند نہ کیا۔ انہیں حضرت ایوب علیہ السلام سے نہیں، اس بیماری سے نفرت تھی اور وہ ڈرتے تھے کہ یہ خطرناک بیماری ان لوگوں کو نہ لگ جائے، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ان کے علاقے سے دور چلے جائیں تاکہ وہ اس خطرناک بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 شاگردوں نے مخالفت بڑھ جانے پر انہیں ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے تلے رکھ دیا۔ ان کے ساتھ چند شاگرد رہے، پھر وہ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کچھ مال و دولت نہ بچا تھا جو کھانے پینے کا سلسلہ جاری رہتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس قابل نہ تھے جو محنت مزدوری کر کے کھانے کو کچھ لاتے۔ یہ ذمہ داری بی بی رحیمہ نے لے لی تھی۔ وہ ہر روز میدان سے چلی جاتی تھیں اور محلے میں محنت و مشقت کرتی تھیں، جو مزدوری ملتی اسے کھانا لا کر کھلاتی تھیں۔ میدان میں آ کر انہیں جو وقت ملتا تھا اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی تھیں۔ اس طرح گزر بسر ہو رہی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے، بی بی رحیمہ میدان سے نکلی۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس دن شام گئے تک ان کا کوئی کام انہیں نہ مل سکا۔ شام ہونے پر وہ سوچ میں پڑ گئیں کہ گھر خالی ہاتھ جانے پر وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا کھلائیں گی۔ کچھ سوچ کر وہ ایک کافرہ کے گھر گئی اور اسے اپنی مجبوری بتاتے ہوئے کہا کہ اے بی بی، آج مجھے مزدوری نہیں مل سکی، میرے شوہر شدید مرض میں مبتلا ہیں، مجھے ان کے لیے کچھ دے دو تاکہ میں انہیں کھانا کھلا دوں۔ کل جو مزدوری ملے گی تو تم اس میں سے میں تمہیں ادا کر دوں گی۔ کافر عورت نے کہا میرے پاس کل کے لیے کوئی کام نہیں ہے جو تجھے کام دوں۔ بی بی رحیمہ اس عورت کی بات سن کر اداس ہو گئیں۔ وہ بڑی امید سے اس کے پاس آئی تھیں۔ اس کافرہ نے بھی کل کے لیے بھی کام دینے سے انکار کر دیا۔
کافرہ نے کہا میری بات مان لو تو تمہارا کام بن جائے گا۔ بی بی رحیمہ نے پوچھا کون سی بات ہے؟ کافرہ نے کہا مجھے تمہارے بال بہت اچھے لگتے ہیں، کاش ایسے بال میری بھی ہوتے، تم ایسا کرو اپنے ان بالوں میں سے تھوڑے بال کاٹ کر مجھے دے دو، ایسا کرنے پر میں تمہیں کچھ کھانے کو دوں گی۔ کافرہ کی بات پر بی بی رحیمہ کو رونا آ گیا اور وہ کافرہ کو سمجھاتے ہوئے بولی بی بی میں ایسا نہیں کر سکتی، میرا شوہر بیماری کے سبب بہت کمزور ہو گیا، اس میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ وہ عبادت کے لیے اٹھنے کی خاطر عصا پکڑے، یہ میرے بال ہی ہیں جس کو پکڑ کر وہ عبادت کے لیے اٹھتا ہے۔ بی بی رحیمہ نے کافرہ کو سمجھایا کہ وہ بال کاٹ کر لینے کی ضد کو چھوڑ دے۔ کافرہ پر ان کے بال کٹوانے کا بھوت سوار ہو چکا تھا، اس لیے وہ نہ مانی اور اپنی شرط پر اڑی رہی۔ بی بی رحیمہ مجبور تھی، کافرہ ان کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی۔ جب کافرہ کسی صورت نہ مانی تو بی بی رحیمہ نے اپنے سر کے بال کاٹ کر اس کافرہ کو دے دیے۔ بال لے کر کافرہ نے کھانا دے دیا۔ بی بی رحیمہ کھانا لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس چل دی۔ شیطان نے بی بی رحیمہ کے سر کے بال کاٹ جانے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا سوچ لیا تھا۔ بی بی رحیمہ کے وہاں پہنچنے سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچ گیا۔ اے ایوب تیری بیوی آج بدکاری میں پکڑی گئی ہے۔ شیطان نے کہا یہ بات تو کیسے کہہ رہا ہے، میری بیوی ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتی، وہ روزانہ گاؤں میں جا کر محنت مزدوری کر کے میرے واسطے کھانا لے کر آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا نہیں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں۔ شیطان نے کہا میں تیری بات کیسے مان لوں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تیری بیوی کو فلانی عورت نے بدکاری میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ دی ہیں، یقین نہ آئے تو اس کے کٹے ہوئے بال دیکھ لینا، کٹے بال دیکھ کر میری بات کا ضرور یقین آ جائے گا۔ شیطان نے کہا۔ شیطان کی بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور وہ بے اختیار رو دیے۔ بیماری کے اس طویل عرصے میں بھی وہ اتنا نہ روئے تھے جتنا وہ شیطان کی بات سن کر روئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید غصہ تھا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیوی ایسا کام کر جائے گی۔ اس حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ وہ صحت مند ہونے پر اپنی بیوی کو 100 درے ماریں گے۔ بعض علماء مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ رحیمہ کے بال کاٹنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بعض روایات میں ایسا بھی لکھا ہے کہ بی بی رحیمہ محنت مزدوری کرنے گاؤں جاتی تھیں، ایک دن انہیں شیطان راستے میں طبیب کی شکل میں مل گیا۔ وہ بی بی رحیمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا تم کون ہو، روزانہ کہاں سے آتی ہو اور کہاں جاتی ہو؟ میں روزانہ تمہیں آتے جاتے دیکھتا ہوں، ایسی کیا پریشانی تمہیں لائق ہے کہ روزانہ آتی جاتی ہو؟ بی بی رحیمہ شیطان کو پہچان نہ سکیں، اس لیے شیطان کی ہمدردی کرنے پر اسے اپنا ہمدرد جانا اور اسے بتایا کہ شوہر شدید بیماری میں ہے اور بیماری کے سبب وہ کمزور ہو چکا ہے، محنت مزدوری کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، میرے شوہر کو ایسی بیماری لگ گئی ہے، لوگ اس کی بیماری سے نفرت کرتے ہیں، انہیں خدشہ ہے کہ کہیں وہ بیماری ان کو بھی نہ لگ جائے، اس لیے گاؤں میں ان کا رہنا گاؤں والوں کو پسند نہیں ہے۔ اب میرا شوہر میدان میں رہتا ہے اور میں صبح گاؤں جا کر محنت مزدوری کرتی ہوں، مزدوری سے جو پیسہ ملتا ہے وہ اپنے شوہر کو کھلاتی ہوں۔ شیطان نے کہا تمہارے شوہر کا مرض قابل علاج ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کا علاج کس دوا سے ممکن ہے۔ بی بی رحیمہ نے بے یقینی سے پوچھا کیا ایسا ممکن ہے؟ شیطان نے کہا ہاں اس کا علاج ہو جائے گا، میں تمہیں وہ دوا دیتا ہوں، اس دوا کو استعمال میں لاؤ، تمہارے شوہر کا مرض جاتا رہے گا۔ بی بی رحیمہ نے پوچھا وہ کون سی دوا ہے؟ شیطان نے کہا تم سور کا گوشت اور شراب کو استعمال میں لاؤ، اس سے تمہارے شوہر کا مرض ختم ہو جائے گا اور وہ بہت جلد آرام بھی آ جائے گا، یہ بہت اچھی دوا ہے جو میں نے تمہیں بتائی ہے۔ بی بی رحیمہ شیطان کی چال کو سمجھ نہ سکیں اور وہ خوشی خوشی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں اور بتایا آج میری ایک طبیب سے ملاقات راستے میں ہو گئی تھی، میں نے جب اپنا حال احوال ان کو سنایا تو وہ بولے تمہارے شوہر کا علاج ہو جائے گا، جو دوا بتا رہا ہوں اس کا استعمال کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کیا ایسی دوا ہے جس سے میرا علاج ہو جائے؟ بی بی رحیمہ نے کہا ہاں آپ شراب اور سور کا گوشت استعمال کریں، یہ مرض جاتا رہے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیوی کی بات سن کر بے اختیار غصہ آ گیا اور بولے اے رحیمہ تو جانتی ہے کہ کیا کہہ رہی ہے، ایسا کرنے میں صحتیاب نہیں، گناہ گار ضرور ہو جاؤں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت قسم کھا لی اور بولے میں اس بیماری سے نجات پا لوں اور ٹھیک ہو جاؤں تو تمہیں 100 درے ماروں گا، کیونکہ تمہاری اس بات سے مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت صابر تھے اور یہ بات انہوں نے عمل کر کے ثابت کی، وہ مزید صبر کر سکتے تھے۔ 18 سال میں ایسا نہ ہوا تھا جو اچانک ایسا ہوا کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ اللہ کے حضور عرض کرنے پر مجبور ہوئے کہ اے اللہ میں نے اتنا عرصہ برداشت و صبر کیا، آپ صبر کرنا میری برداشت سے باہر ہو گیا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ مزید غم اٹھا سکوں، اب مجھ پر اپنا فضل کرم اور رحم فرما دیں۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے زخم سے 2 کیڑے باہر نکل پڑے، حضرت ایوب علیہ السلام کی
جو ان کیڑوں پر نظر پڑی۔ آپ نے ان دونوں کیڑوں کو زمین سے اٹھا لیا اور واپس زخم پر رکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری جگہ میرے جسم کے زخم ہیں، بس تم اپنی جگہ میں رہو۔ وہ کیڑے زخم میں چلے گئے۔ پھر انہوں نے ایسا کاٹنا شروع کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف برداشت نہ ہوئی تھی۔ 18 سالوں میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ انہیں کیڑوں سے اتنی تکلیف ہوتی۔ اس تکلیف نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے پر مجبور کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ کا پکارنا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور پوچھا، اے حضرت ایوب علیہ السلام کیوں روتے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں اس بیماری میں ایک عرصہ طویل سے مبتلا ہوں۔ میرے جسم میں اس وقت بھی کیڑے تھے اور آج بھی کیڑے ہیں، مگر ان کیڑوں نے اتنی تکلیف کبھی نہیں پہنچائی تھی جتنی اب پہنچا رہے ہیں۔ ان کے کاٹنے کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں فریاد کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، جو اس سے جیسا مانگتا ہے وہ اسے ویسا ہی دیتا ہے۔ آپ نے یہ مرض خود مانگا تھا، اس لیے زخم آپ کو ملا ہے۔ جو کیڑا آپ کے جسم سے نکل جانا چاہتا تھا وہ جسم سے نکل گیا تھا۔ آپ نے خود اس کیڑے کو زمین سے اٹھایا اور اپنے زخم میں واپس رکھ دیا، اس لیے آپ کی تکلیف میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور سب پر مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی فریاد سن لی تھی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے صحت یاب کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اے حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کرتے ہوئے راحت دے دی ہے، غم سے بھی راحت دے دی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر کہا، میں کیسے اٹھ سکتا ہوں؟ مجھ میں اتنی ہمت طاقت کہاں کہ کھڑا ہو جاؤں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ایوب علیہ السلام، آپ ایسا کریں کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریں اور پھر دیکھیں اللہ کی قدرت۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر زمین پر اپنا پاؤں مار دیا۔ پاؤں کا مارنا تھا کہ وہاں سے گرم پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس پانی سے نہاؤ اور پانی کو پیو، اس پانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا اور یہ بیماری جاتی رہے گی، جو کمزوری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اس پانی کی برکت سے ان کو شفا مل گئی۔ صحت کے اعتبار سے وہ پہلے کی طرح ہو گئے تھے، ان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر ایک قریبی پل پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بی بی رحیمہ بھی گاؤں سے محنت مزدوری کر کے لوٹ آئیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کے کھانے کو کچھ لائی تھیں۔ میدان میں حضرت ایوب علیہ السلام کو نہ پا کر وہ حیران و پریشان ہو گئیں، اس خوف سے کہیں کوئی بھیڑیا انہیں اکیلا پا کر لے گیا۔ وہ رونے لگیں اور خود پر افسوس بھی کرتی جاتی تھیں، کاش میں آج مزدوری پر نہ جاتی، مجھے مزدوری پر جانے سے واقعہ پیش آ گیا۔ بھیڑیے کو موقع مل جانے پر وہ اپنا کام کر گیا، میں اپنے شوہر کی خاطر اپنی جان دے دیتی لیکن بھیڑیے کو لے کر جانے نہ دیتی، کاش میرے شوہر کی ہڈیاں ہی مجھے مل جاتی، میں ان کو اپنے پاس رکھ لیتی۔ بی بی رحیمہ میدان کے چاروں طرف بیان کرتی پھر رہی تھی۔ ان کو زاروں قطار روتا دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے بی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ بی بی رحیمہ نے کہا، اس میدان میں ایک بیمار تھا، اسے تلاش کرتی ہوں، کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، اس بیمار کا نام کیا ہے اور اس کی صورت کیسی تھی؟ بی بی رحیمہ نے کہا، بیمار کی شکل و صورت جب وہ صحت مند تھے آپ کی طرح ہی تھے، جب بیمار ہوئے ان کا جسم سڑ گیا تھا، ان کے جسم کے گوشت میں کیڑے پڑ گئے تھے، بیماری کی وجہ سے وہ خاصے ضعیف ہو گئے تھے، ان میں اتنی ہمت بھی نہ رہی تھی کہ خود کروٹ بدل لیتے۔ وہ خدا کے پیغمبر تھے اور ان کا نام ایوب تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کی بات سن کر مسکرا دی اور پھر کہا، میرا نام ایوب علیہ السلام ہے، کیا تم مجھے پہچان سکتی ہو؟ بی بی رحیمہ نے ان کو پہچان لیا اور حیرت زدہ ہو کر ان سے پوچھا کہ اے حضرت، آپ بیمار تھے پھر صحت یاب کیسے ہو گئے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا حال ان سے بیان کر دیا اور وہ چشمہ آب شفا بھی دکھا دیا۔ بی بی رحیمہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور بی بی رحیمہ اپنے مکان میں آ گئے۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں جو چھت تلے دب کر مر گئے تھے وہ بھی زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی غرض سے جو نعمتیں حضرت ایوب علیہ السلام سے لے لی تھیں وہ انہیں واپس مل گئیں، جو بیویاں ان کے پاس سے چلی گئی تھیں وہ بھی لوٹ آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں قسم کھائی تھی، جب وہ صحتیاب ہوں گے تو اپنی بیوی بی بی رحیمہ کو 100 دورے ماریں گے۔ اب اس قسم کو پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے دورہ مارنے کا
ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ اے حضرت ایوب علیہ السلام، تمہاری زوجہ بی بی رحیمہ اس سزا کی مستحق نہیں ہے، انہیں خاتون ہے، اسے تکلیف مت پہنچانا۔ جب تمہاری بیویاں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھیں، ایسے میں بی بی رحیمہ ہی تھی جس نے تمہاری تیمارداری کی جب تم صحت مند تھے، جب بھی بی بی رحیمہ تمہارے ساتھ تھی، اور جب بیمار ہوئے جب بھی تمہارے ساتھ تھیں۔ اسے حقیقی معنوں میں رفیق حیات جانو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، یہ حقیقت ہے کہ بی بی رحیمہ میری صحیح معنوں میں شریک حیات ہیں۔ اس نے بیماری میں میرا جس طرح خیال رکھا وہ کسی نے بھی نہیں رکھا، لیکن میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے قسم کا پورا کرنا ضروری ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے حضرت ایوب علیہ السلام، ایسا کرو کہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور بی بی رحیمہ کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیسے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، سیکوں کا ایک مٹھا لو جس میں گندم کے 100 سیک ہوں، وہ مار دو۔ صرف ایک بار، اس طرح تمہاری قسم پوری ہو جائے گی اور تم اپنی قسم کی بنا پر گناہگار بھی نہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور حکمت سے حضرت ایوب علیہ السلام کے ذمہ قسم بھی نہ رکھی اور بیوی کو 100 دورے کی تکلیف سے بھی بچا لیا۔ بے شک اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ انسان کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی برسات تھی۔ اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر ان کا شکر بجا لاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اس طرح صبر و استقلال سے کام لیا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت یابی کے بعد 140 سال زندہ رہے اور پھر انتقال کر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں جو دانائی ہے، اس سے سبق ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ مختلف تکالیف دے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص بندہ جب اپنے اوپر آنے والی پریشانی، تکلیف اور دکھ پر صبر استقامت سے کام لے تو وہ مصائب اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دین کے درجات کی مناسبت سے آزمایا جاتا ہے، بس اگر اس کے دین میں پختگی اور مضبوطی ہے تو مصیبت کی آزمائش میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ انسان کو کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کفر ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی مصیبت گناہ کرنے سے ہی آتی ہے۔ مصیبت انسان پر آزمائش کے طور پر بھی آ سکتی ہے، لہذا انسان کو اس مصیبت میں صابر و شاکر بن کر رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور وہ اپنے بندے پر اپنے فضل کرم سے بیش بہا نعمتیں عطا کر دے۔ ایک حدیث اقدس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان سے قریب ہوں، یعنی بندہ میرے متعلق جس قسم کا گمان اپنے دل میں رکھتا ہے اس کے گمان کو میں پورا کر دیتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزمائش کے حوالے سے فرمایا، مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، اس کے بعد علماء کا نمبر ہے اور پھر حسب مراتب درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا امتحان لیا اور وہ نبی امتحان میں پورا اتر کر کامیاب رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی اور جنت سے نکال دیے گئے۔ ان کی ندامت اور پشیمانی توبہ کرنے پر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال قوم کے ہاتھوں کی تکلیف اٹھاتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے۔ ان کے صبر کے پیمانے لبریز ہونے پر ان کی دعا کو قبول کر کے برائی سے توبہ نہ کرنے والی قوم کو غرق کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤں میں پھینکے جانے پر آگ کو ٹھنڈا کر کے گلزار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری آزمائش کے موقع پر اپنے محبوب بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے ایک مینڈا آ گیا اور بیٹے کی جگہ وہ مینڈا قربان ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید رہے، توبہ کرنے پر مچھلی نے اگل دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی سالہ سال جدائی برداشت کی، بیٹے کے غم میں نابینا ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ماں باپ اور وطن سے جدائی مل گئی، مدتوں قید کی سختیاں بھی برداشت کرنا پڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں ظلم برداشت کرنا پڑا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے کافروں نے تکلیفیں دی، مگر وہ اپنی قوم کی بھلائی کی طرف ہی بلاتے رہے اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتے رہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مکمل ویڈیو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری مزید نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔